ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو شعر اور شاعری سنائی، الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے، مسلم بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے. یہ سارے انسان ہیں، اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، اور ان کے ہم سنتان ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا. آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو، وید پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جتنے دھارمک کتابیں، ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی. اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرس کو آپ پوچھیں گے، چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو، چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو، چاہے بائبل کے اسکالرز ہو، وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا. تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا، صاف گلاس، صاف ستھرا، اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے، آپ وہ پانی کو پئیں گے، اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا. ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی، نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں. آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو آپ پئیں گے؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں پئیں گے. اگر نہیں دیکھے، چپکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے. تو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے. میرا یہ کہنا ہے، جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے، سارے انسانوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے. وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو ڈفرینس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. لیٹ اس اگری واٹ از کامن، لیٹ اس فالو. جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں، ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سب دھرم سرو دھرم سب دھرم ایک ہے. وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. یہ صرف ناٹک ہے. اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلمان بن جاؤ. پنڈت بولیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے، سب دھرم میں اچھائی ہے. جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو، جو یکساں نہیں ہے اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے. کم از کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کریں. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی غلطیاں نہیں نکالتا ہوں، ان کی اچھائیاں پیش کرتا ہوں. جو یکساں ہے تو اس کو دکھاتا ہوں میں. انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے. لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کرسچن مینز a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے.
عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے، کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ، بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں لکھا ہے سور کا گوشت مت کھاؤ۔ ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر عیسائی کھاتے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں کہ آپ شراب مت پیو۔ بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ ہم مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی شراب پیتے۔ بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا 8 دن پہ۔ مسلمان کی ختنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی ختنہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے، ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچولی جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے بھائی صاحب۔ ہندو مینس، یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا؟ عربوں نے جب ہندوستان میں آئے، اس ٹائم ہندوستان کہا نہیں جاتا تھا، جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی۔ جو یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا، اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی، تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے۔ اسی لیے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربیہ، لوگ کہتے ہیں ہندی میں، تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں، جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے۔ عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا۔ اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے۔ تو ہندو از اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن، تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں۔ اور اگر آپ بولتے دھارمک وید پڑھیں گے تو وید کو پڑھ چکا ہوں میں، بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں، مہابھارت پڑھ چکا ہوں، جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ جو اہم ہے، جو برہما سوتر ہندوازم کا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے، منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے، اگر آپ کو جانے کا ہے، کدھر بھی جانے کا ہے تو ایک ڈائریکشن ہی رہے گا نا، پھر